کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غسل کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی شے وہ ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو کر عضو سے باہر نکل آنا، اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری شے ہوتی ہے ہم بستری، جس کی وجہ سے مرد و عورت دونوں پر ہی غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ تیسری صورت فقہا بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کو احتلام ہو جائے، اس صورت میں بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں یاد رکھا جائے کہ ظاہری علامت کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کو سوتے ہوئے یہ وسوسہ ہوا کہ شاید غسل فرض ہو گیا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوا تو کپڑے پر کوئی نشان موجود نہیں تھا، تو اب گویا کہ غسل فرض نہیں ہوا۔ اور اگر اس کو بالکل یاد نہیں ہے لیکن کپڑے پر ظاہری طور پر علامت موجود ہے، تو اس صورت میں اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح حیض و نفاس عورت کو آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن منی کے حوالے سے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی ذکر کی جاتی ہیں، ایک کا نام مزی ہے اور ایک کا نام ودی ہے، یعنی تین چیزیں ہیں، ایک منی، دوسری مزی اور تیسری ودی، اور چوتھا جو پیشاب ہے وہ تو عام طور پر ہر انسان ہی چھوٹا پیشاب سمجھتا ہے۔ اب یہ جو تین پانی ہیں، منی، مزی اور ودی، ان میں فرق کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ منی وہ پانی ہوتا ہے جو شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے جدا ہوتا ہے، اس کے نکل جانے کے بعد شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ جب شہوت کا زور ٹوٹ گیا تو اب سمجھ لیں کہ یہ نکلنے والا جو پانی تھا یہ منی تھا، اس کے نکلنے کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کو غسل کے فرائض پورے کرنے پڑیں گے۔ جبکہ مزی اور ودی ایسے پانی ہیں جن کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب ان کا وقت کیا ہوتا ہے، ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ مزی جب انسان کے مقام سے نکلتی ہے تو اس کے بعد شہوت کا زور ختم نہیں ہوتا، وہ لیسدار چند قطرے پانی کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر فقہا نے یہ بھی لکھا کہ ہوتا بھی وہ سفید ہے اور منی کی بنسبت تھوڑا پتلا پانی ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی علامت بیان کر دی گئی کہ اس کے نکلنے کے بعد شہوت کا زور ختم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ان پانی کے نکلنے کی وجہ سے یا ان قطرات کے نکلنے کی وجہ سے انسان پر غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور منی کی علامت یہ بیان فرمائی کہ اس کے نکل جانے کے بعد شہوت کا زور ختم ہو جاتا ہے، جب اس کا زور ختم ہو گیا تو اب سمجھ لیں انسان پر غسل فرض ہو گیا۔ تیسرا پانی جس کو فقہا نے ذکر فرمایا وہ ہے ودی۔ جب انسان پیشاب چھوٹا کر لیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد چند قطرات لیسدار اگر نکلتے ہیں تو اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ ودی کے نکلنے کی وجہ سے بھی انسان پر غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ منی کے نکلنے سے صرف غسل فرض ہوگا، لیکن اس کی بھی علماء نے شرائط بیان کی ہیں۔ ایک تو شہوت ہونا ضروری ہے، شہوت کے ساتھ وہ اپنے عضو سے باہر نکل آئے تب غسل فرض ہوگا۔ اگر بغیر شہوت کے کسی کی منی نکل آئی، کسی کی عمر زیادہ ہو گئی یا وزن اس نے اٹھایا یا وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا پھر وہ پانی نکل آیا، شہوت نہیں ہے اگرچہ وہ پانی ہے، وہ پانی اگرچہ منی کا، لیکن شہوت ہی نہیں آئی اس کو، تو اس صورت میں اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ البتہ کپڑے ناپاک ہوں گے، ان کو دھونا پڑے گا، انسان کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب جب انسان پر غسل فرض ہو جائے، فقہا نے لکھا ہے فوراً ہی اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ بس اوقات انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، احتلام ہو جانے کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے غسل فوراً نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت بھی فرمائی اور فرمایا کہ جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو جو بغیر رکھوالی کے بلا وجہ شوقیہ لوگوں نے پالا ہوتا ہے، یا کسی گھر کے اندر کوئی جنبی ہو، تو ایسے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ گھر بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ فوراً ہی غسل کر لے۔ اگر فوراً غسل نہیں کرتا کسی وجہ سے تو کم از کم فقہا فرماتے ہیں وہ وضو کر لے۔ وضو جب کر لے گا تو اب اس کے لیے کھانا پینا اور گھر کے اندر سونا یہ جائز ہو جائے گا، کم از کم وہ جو بے برکتی کا سبب بننا تھا اس سے وہ بچ جائے گا۔ لیکن کوشش انسان یہی کرے کہ فوراً ہی غسل کے فرائض کو ادا کر لے۔
اب غسل کے کتنے فرائض ہیں، جب تک ان کو بندہ پورا نہیں کرے گا گویا کہ انسان پاک نہیں ہوتا۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہر جسم کے حصے پر پانی کا پہنچانا، حتیٰ کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اس انداز سے اگر کسی نے غسل کیا تو وہ گویا کہ پاک ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو پہلے 2 فرض ادا ہی نہیں کرتا، نہ کلی کر رہا ہے، نہ ناک میں پانی چڑھا رہا ہے، اب وہ 1000 دفعہ بھی صابن لگا کے نہا لے، وہ پاک نہیں ہوا، کیونکہ اس کا فرض غسل ہی ادا نہیں ہوا۔ اب اس کے لیے مسجد میں آنا بھی حرام ہے، قرآن پاک کو چھونا بلکہ زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ غسل کے جو 3 فرائض ہیں، تینوں کو ہی پورا کرنا ہوگا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور سارے بدن پر پانی بہانا۔ کلی کی تعریف فقہا نے یہ بیان فرمائی ہے کہ منہ کا جو اندر والا حصہ ہے اس کا گوشہ گوشہ، اسی طرح دانتوں کے سوراخ، جگہ جگہ پانی پہنچ جائے، تاکہ منہ کا جو سارا حصہ ہے وہ اندر سے تر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ناک کی جو نرم، جہاں تک نرم حصہ ہے، یہ سارا تر ہونا ضروری ہے۔ آپ ناک پر جب ہاتھ لگاتے ہیں تو یہاں جا کے ایک سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے، اس سخت ہڈی سے پہلے تک اس کے شروع تک پانی کا پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے بس تھوڑا سا پانی یوں لیا اور آگے اس نے جانے نہیں دیا تو اس کا یہ فرض ادا نہیں ہوا۔ اور اگر یہاں جو میں نے بیان کی ہے اس کی حد، جو سخت ہڈی ہے، اس سے پہلے تک اس نے پانی نہ پہنچایا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا۔ جب فرض ادا نہیں ہوا تو گویا کہ وہ انسان پاک ہی نہیں ہوا۔ اب وہ 10 سال 20 سال 100 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ اس نے جو طہارت ہے کامل طور پر وہ ادا ہی نہیں کی۔ تو اس لیے جب فرض غسل ہو جائے تو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، کلی بھی کریں، ناک میں پانی بھی احسن انداز سے چڑھائیں، پھر اس کے بعد سارے بدن پر پانی اس طور پر بہائیں کہ کوئی بھی بال جسم کا خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اس انداز سے جب ہم غسل کریں گے تو پھر انسان پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے جب کلی کرے تو ساتھ غرغرہ بھی کر لے، اور جب ناک میں پانی چڑھائے تو اس میں بھی مبالغہ کرے کہ پانی ہاتھ میں لے کر سونگے گا تو وہ آرام سے نرم، یہ جو سخت ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے گا، اب اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان پر غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا سوتے ہوئے، تو اب وہ کیا کرے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ تینوں فرائض ادا کرے گا، کلی بھی کرے گا، ناک میں پانی بھی چڑھائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو اس طور پر استثناء دیا ہے، یعنی اس کو چھوٹ دی ہے، اس کو ریلیف دیا ہے کہ وہ اس کے اندر مبالغہ نہیں کرے گا۔ جیسے عام دنوں میں ہم روزہ نہ ہو تو غرغرہ کر لیتے ہیں، یا ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اس کو سونگ لیتے ہیں تاکہ وہ پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ روزے کے اندر بس ان دونوں چیزوں سے احتیاط کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو منہ میں پانی ڈالوں گا تو وہ اندر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ وضو میں بھی تو کلی کرتے ہیں، جب آپ نے منہ میں پانی لیا تو جب تک آپ اپنے سر کو الٹا نہیں کریں گے، ایسے نہیں کریں گے تو پانی اندر نہیں جائے گا۔ آپ نے منہ میں پانی لیا، آپ پورے منہ کو بھر لیں، اس کو اچھی طرح آپ پانی کو اندر گھمائیں گے، گھمانے سے پانی اندر نہیں جائے گا۔ آپ کوشش کر کے جب کلی اس طور پر کریں گے کہ آپ کا منہ نیچے ہوگا، جب یوں نیچے کر کے آپ منہ کے اندر پانی رکھ کر اس کو گھمائیں گے تو آپ کا جو کلی والا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں یہ صورت عرض کر رہا ہوں، روزے کے علاوہ تو بندے کو چھوٹ ہے چاہے جس طور پر بھی وہ کرے، روزے کی حالت میں اس کو کلی ادا کرنا پڑے گی۔ اسی طرح ناک میں جب اس نے پانی چڑھانا ہے تو روزے کی حالت میں وہ سونگے نہ، لیکن اپنے اعتبار سے وہ کوشش کرے تاکہ یہ جو سخت ہڈی ہے اس تک پانی پہنچ جائے، اس کے قریب قریب پانی پہنچ جائے۔ اگر وہ سونگے گا اور اس کو اندیشہ ہے کہ پانی دماغ تک چلا جائے گا اور اس کا ذائقہ مجھے حلق میں محسوس ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اگر اس کا روزہ ہونا بھی یاد ہے تو کوشش کریں جب غسل فرض ہو جائے روزے کی حالت میں تو اس طور پر کلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی بھی چڑھایا جائے اور سارے بدن پر اس طور پر پانی بہایا جائے کہ کوئی بھی حصہ جسم کا خشک نہ رہے۔ یوں جب انسان پاک ہو گیا تو اب اس کے لیے نمازیں ادا کرنا، اس کے لیے تلاوت کرنا یہ بالکل جائز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو شخص جنبی ہوتا ہے اس کے لیے مسجد میں آنا حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا، اس کو چھونا، اس کو زبانی پڑھنے سے بھی فقہا نے منع فرمایا ہے۔ ایک ذہن میں سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ انسان پر غسل فرض ہو گیا لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے، یا اس نے
اپنا جو حصہ ہے جہاں منی لگ جاتی ہے اس کو وہ غور سے دیکھ نہیں سکا، اس کو معلوم نہیں ہوا۔ اب وہ وضو کر کے مسجد آ گیا اور اس نے نماز بھی ادا کر لی۔ اب جب واپس گھر گیا یا اس نے جا کر دیکھا کہ مجھ پر تو غسل فرض تھا اور اس کی وجہ سے تو ظاہر ہے مسجد میں جانا ہی حرام تھا، تو فقہا نے لکھا ہے اب وہ دوبارہ غسل کر کے اپنی نماز کو دوبارہ دہرائے گا، دوبارہ اپنی نماز کو لٹائے گا۔ البتہ جو بھول چوک اس سے ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ جو وہ مسجد میں گیا ہے اس جانے کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں یہ مسائل سیکھ کر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و